هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरतुल बकरा आयत नंबर 114। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइक मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद्दुन्या ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहु मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहु क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। वक़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आयह कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। इन्ना अर्सलनाक बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम। वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम क़ुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون। वमन अज़लमु कौन बड़ा जालिम है मिम्मन उससे मनअ मसाजिदल्लाह जो अल्लाह की मस्जिदों से मना करे अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु कि उनमें उसका नाम लिया जाए वसअ फ़ी ख़राबिहा और उनकी बर्बादी की कोशिश करे। उलाइक यही लोग हैं मा कान लहुम उनका हक़ नहीं था अन यदख़ुलूहा कि वह उनमें दाखिल होते इल्ला ख़ाइफ़ीन मगर डरते हुए। लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन उनके लिए दुनिया में रुसवाई है व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु अल्लाह के लिए ही मशरिक़ और मग़रिब है। फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाह तो तुम जिस तरफ भी रुख करो वहीं अल्लाह का चेहरा है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम बिलाशुबा अल्लाह बहुत ही ज़्यादा वुसअत वाला और बहुत कुछ जानने वाला है। फ़क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई औलाद बना रखी है। बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ बल्कि उसी का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। कुल्लुन लहू क़ानितून सब उसी के फर्मा बरदार हैं।
بدیع السماوات والارض، وہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، کہا ان لوگوں نے، لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بلا شبہ ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر کے بیان کرتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ولن ترضی، ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے، یہود ولا النصارى، نہ یہودی اور نہ عیسائی، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی کر لے۔ قل کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بلا شبہ ہدایت اللہ ہی کی اصلی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تیرے لیے اللہ سے چھڑانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور اس سے پہلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے یہودیوں کا اور یہودیوں کے کچھ عقائد اور نظریات کا، اور بالخصوص اسلام کے راستے میں یہودیوں نے کیا رکاوٹیں کھڑی کیں اور اپنے دین کو تسلیم نہیں کیا اور ہمارے دین کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو روکے اس بات سے کہ اللہ کی مسجد میں اس کا نام لکھ دیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرے مسجد میں خرابی کا ذریعہ بننے کی۔ یہ اللہ رب العالمین کا خطاب ہے ان مشرکین مکہ کے لیے جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، اور وہ اپنی طرف سے کعبۃ اللہ کے متولی بنے اور مسلمانوں کو طواف کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے روک دیا جاتا، اور کئی ایسے مواقع آئے کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہوتے اور عقبہ بن نبی معیط اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے آتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی گندی اوجری رکھ دیا کرتا، اور یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے گھر میں جب بھی داخل ہوتے تو ان کے اوپر اللہ کا خوف طاری ہوتا کہ یہ ظالم بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں، پھر بھی اگر انہوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر یہ ثابت کر دیا کہ ہم اس کے متولی ہیں اور کسی حد تک قبضہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں کبھی بھی یہ ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ ایسی صورت بناتے کہ مسلمانوں کو، نماز پڑھنے والوں کو اس مسجد سے روک دیا کرتے۔ ایسا ان کے لیے کسی صورت بھی جائز نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دو قبلے ہیں،
جن میں ایک قبلہ رہا اور ایک قبلہ موجود ہے۔ یہ جو بیت المقدس ہے کبھی یہودیوں کے پاس رہا اور کبھی عیسائیوں کے پاس رہا۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ مشرکوں کے پاس جو کعبۃ اللہ تھا، اللہ نے اس کا متولی مسلمانوں کو بنا دیا، اور بیت المقدس جو ہے جو کبھی یہودیوں کے پاس تھا کبھی عیسائیوں کے پاس تھا، تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ اب مسلمانوں کے اندر بھی وہ خرابیاں پیدا ہو گئیں جو کبھی خرابیاں ہوا کرتی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے جو بیت المقدس کا انتظام ہے وہ اس وقت ان کے پاس ہے۔ کبھی ایسے حالات بنیں گے کہ جیسے وہاں آزادانہ پہلے نمازیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ جیسے پہلے وہاں پہ آزادی تھی، اللہ رب العالمین یہ آزادی اچھے اعمال کی بدولت مسلمانوں کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی آپ چہرہ کرو گے وہیں اللہ ہے۔ مسلمان، اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ قبلہ رخ ہو ہی نہ اور ایسے ہی نماز پڑھ لے، یہ مطلب نہیں۔ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، یا آپ حالت سفر میں ہوتے ہیں، یا آپ کو قبلے کا تعین ہی نہیں ہوتا، یا دشمن کا خوف ایسا ہوتا ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں کسی آدمی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ جہاں اس کا دل کرتا ہے اور جو اس کے لیے موافق ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن انیس کو بھیجا تھا، وہ خالد بن سفیان کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ ایسا آدمی تھا خالد جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک لشکر تیار کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ عبداللہ بن انیس وہاں پہنچے تو نماز کا وقت ہوا، تو انہوں نے غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، اور وجہ یہ تھی کہ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو وہ ان کی جان کو خطرہ تھا، اور اگر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو دشمن پیچھے سے حملہ کر دیتا، تو انہوں نے غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفلی نماز جو ہوا کرتی تھی، ایک دفعہ سواری کے اوپر بیٹھ کر کے سواری کا منہ قبلے کی طرف کرتے، پھر سواری جس طرف بھی جاتی، مشرق کی طرف جاتی، مغرب کی طرف، جنوب شمال کی طرف، جہاں بھی جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو نفلی نماز جو ہے وہ اس صورت میں غیر قبلہ کی طرف بھی جائز ہے جبکہ آپ سفر میں ہوتے ہیں، البتہ جہاں مشکل ہو وہاں شریعت اجازت دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا چہرہ ہر جگہ پہ ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک بری بات ذکر کی اور برا عقیدہ ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، یعنی اللہ کا بھی بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کسی نے جنوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی۔ مسلمانوں نے نبی کو نور من نور اللہ بنا کے اس عقیدے کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے اپنے الفاظ میں اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو ہم نے معنی مفہوم میں بھی اللہ رب العالمین کا بیٹا بنا دیا، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سبحانہ، وہ اللہ رب العالمین بیٹے سے پاک ہے، منزہ ہے، اللہ کو بیٹا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جب سارا کچھ اسی کا ہے تو پھر صرف اسے ایک بیٹے کی ضرورت تو نہیں ہوگی۔ بیٹا جو ہوتا ہے نا وہ جانشین ہوتا ہے، یعنی باپ مرتا ہے تو بیٹا اس کی نسل چلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی موت نہیں آئے گی، بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے بڑھاپے میں جا کے، وہ ہمارا دست و بازو بنتا ہے، تو اللہ رب العالمین حی لا یموت، اسے کبھی بڑھاپا نہیں پہنچے گا، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں پہنچے گی، تو اللہ رب العالمین کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ایک عقلی دلیل ذکر کی کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی تو بیوی نہیں ہے،
جب اللہ کی بیوی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کو اولاد کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کل اللہ قانتون، سبھی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو بسا اوقات اولاد نافرمان بھی ہوتی ہے، جبکہ ساری دنیا اور اس دنیا میں ہر چیز اللہ کے لیے فرما برداری کر رہی ہے، تو پھر اللہ کو الگ سے بیٹا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ آسمان و زمینوں کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ ویسے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اذا قضى امرا، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے اسے کہتا ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون، لوگوں نے کہا، وہ لوگ جو جانتے نہیں تھے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یہ مشرکین مکہ نے کہا، اور مشرکین مکہ نے کہا ہمیں اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ کو چاہیے وہ ہم سے کلام کرے، ہم کلام ہو، یا اللہ کوئی ایسی نشانیاں ہمارے اوپر بھیجے جس کو دیکھ کر کے ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات تم سے پہلے لوگوں نے کہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے یہی باتیں کہی تھیں، اور اب بھی لوگوں کا یہی مطالبہ ہے، لہذا ان کی اور ان کی بات آپس میں ایک جیسی ہو گئی۔ ہم آیات کو کھول کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یقین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے کہتے ہیں ہم نے آپ کو بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ لا تصلوا علی اصحاب الجحیم، آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، جو مانتے ہیں وہ آپ کے ہیں، اور جو نہیں مانتے اگر وہ جہنم میں بھی چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کی اور یہاں ایک حکم دیا اور ایک بات سمجھائی، جو ویسے تو خطاب ہمارے نبی کو ہے، لیکن یہ سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین کا یہ خطاب ہے کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ یہودیت کو تسلیم نہیں کر لیتے، اور عیسائی کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ عیسائیت کو تسلیم نہ کر لیں۔ ہم نے مسلمانوں نے ہمیشہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو راضی کرنے کی کوششیں کی اور اپنی طرف سے پیغام صلح بڑھائے اور پیغام دوستی بڑھائے، اور ہم نے یہ لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ہماری ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے، ہمارے بڑے تعلقات ہیں۔ اللہ اپنی باتوں میں غلط نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو مرضی کر لو، نبی سے کہہ دیا، ہم نبی سے تو زیادہ ماہر نہیں ہیں گفتگو میں، قائل کرنے میں، سمجھانے میں۔ اللہ نے نبی سے کہہ دیا یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور عیسائی، یہاں تک کہ آپ یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں پھر یہ آپ سے راضی ہوں گے۔ تو ہم کبھی بھی یہودیوں کو راضی نہیں کر سکتے، بھلے ملکی طور پر ہمارے جتنے بھی اچھے تعلقات ہو جائیں، ہم راضی نہیں کر سکتے، اور وہ ہم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نے یہودیوں کی بات مان لی اور آپ نے عیسائیوں کی بات مان لی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تھا، اگر اللہ نے آپ کو پکڑ لیا تو اللہ سے آپ کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا اور کوئی والی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے۔ یہودیوں کو راضی کرتے کرتے، عیسائیوں کو راضی کرتے کرتے اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہماری گرفت کرنا چاہے تو ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک یہودیوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، آگے ان لوگوں کا تذکرہ کیا یہودیوں سے، عیسائیوں سے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جنہوں نے کتاب کو، اپنی کتاب کو پڑھا، پھر اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ انہوں نے پڑھا، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ مومن ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو بندہ بھی اس کے ساتھ کفر کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ ظاہری طور پہ جتنا بھی مالدار ہو جائے اور جتنا بھی اپنے آپ کو فائدے میں سمجھے، حقیقت میں یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔